پیارے بچوں، ایک زمانے کی بات ہے، ایک شہر تھا جس کا نام تھا لومینارا۔ یہ شہر ہمیشہ جگمگاتا رہتا تھا، جہاں آسمان کو چھوتی عمارتیں اور روشنیوں سے بھرے راستے تھے۔ یہاں کی عمارتیں اتنی اونچی تھیں کہ لگتا تھا جیسے وہ ستاروں کو چھو رہی ہوں۔ ہر کونے میں زندگی کی رونق اور تخلیقی توانائی کی جھلک تھی۔ اس شہر میں رہتی تھی ایک ذہین اور تخلیقی لڑکی، لونا، جو نئی ایجادات بنانے کا شوق رکھتی تھی۔ یہ ہے لونا۔ اب اس کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج رات کچھ خاص بنانے والی ہوں میں۔ روشنی؟ یہ کیا ہو سکتی ہے؟ اوہ، یہ مخلوق مصیبت میں ہے، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ ہاں، میرا لائٹ کیچر اسے آزاد کر سکتا ہے۔ گلیمر، شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ میں گلیمر ہوں، خوابوں کا محافظ۔ لوگوں کی تخلیقی طاقت کمزور ہو گئی ہے۔ لونا کہتی ہے، ہمیں شہر میں تخلیقی روشنی واپس لانی ہوگی۔ دیکھو، یہ تصویریں جاندار ہو گئی ہیں۔ گلیمر، موسیقی نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ گلیمر سے کہتی ہے، ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ گلیمر کہتا ہے، لوگوں کی امید نے میری طاقت بڑھا دی ہے۔ لونا، یہ سب ہماری مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے گلیمر۔ گلیمر، اب تمہارے پاس روشنی ہے، اسے پھیلاؤ۔ لونا کہتی ہے، گلیمر، تمہاری روشنی نے سب کچھ بدل دیا۔ اور گلیمر کہتا ہے، نہیں لونا، یہ تمہاری تخلیقی طاقت تھی جس نے یہ ممکن بنایا ہے۔ گلیمر کہتا ہے، یاد رکھو، روشنی ہمیشہ تمہارے اندر ہے۔ لونا گلیمر کو الوداع کہتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی گلیمر، اور یہ سفر ہمیشہ میرے دل میں رہے گا۔ لونا اپنی کلاس میں کھڑے یہ کہانی اپنے تمام دوستوں کو سنا رہی تھی کہ اس نے کیسے پورے شہر کو دوبارہ سے روشن کر دیا، اور طالب علم کہتے ہیں، واہ، یہ تو جادوئی کہانی ہے۔ استاد نے لونا کو شاباش دیتے ہوئے کہا، واہ لونا، تم نے تو سب کو متاثر کر دیا۔ لونا نے کہا، ہم سب میں تخلیقی طاقت موجود ہوتی ہے۔ لونا نے ایک آرٹ فیسٹیول آرگنائز کیا جس میں سب بچوں نے مل کر بہت رنگ کیے، اور سب شہری بہت خوش تھے اور کہنے لگے، یہ سب لونا کی بدولت ہوا ہے۔ اور لونا نے کہا، نہیں، ہم سب نے مل کر یہ خواب حقیقت بنایا ہے۔ اس کے بعد لونا نے ایک نئی ایجاد کی جس کے ذریعے سب آسمان میں اپنے اپنے خواب دیکھ سکتے تھے، ڈریم کیچر کی مدد سے۔ ہر کوئی اپنی کہانی آسمان پر دیکھ سکے گا۔ لونا نے کہا، ہر ایک کی کہانی قیمتی ہے، اور آج ہم سب کی کہانیاں ستاروں میں چمک رہی ہیں۔ لونا کی اس نئی تخلیق سے سب اپنے اپنے خواب ایک بڑی سی اسکرین پر دیکھ سکتے تھے، اور سب ایک بڑے سے میدان میں بیٹھ کر ساتھ میں سب خواب دیکھنے لگے۔ تو سمجھے بچوں، حقیقی تخلیقی روشنی ہمارے اندر ہوتی ہے، اور ہم جو چاہیں اس سے ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اوکے، شب بخیر۔ نانی دادی کی کہانیاں سننی ہیں تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دو۔